ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. قال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لكل أواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بزرگی و بڑائی لائق و زیبا ہے اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان بنانے کے بعد مذہب اسلام جیسی عظیم نعمت سے ہمیں بہرور کیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو تمام ہی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر، جو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گئے. اللہم بارک وسلم علیہ. قابل احترام ذی علم شخصیات، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین، عفت مآب اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اس کے خاص فضل و کرم سے آج اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے ہم اسی کے مقدس اور بابرکت گھر میں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ سے مل کر دعا کرتے ہیں کہ آج کے اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے جو کچھ میں کہوں اور جو کچھ آپ سنیں اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین گرامی، جیسا کہ ہم میں سے تقریباً تمام ہی افراد اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اگلے چند ایام میں ایک ایسا بابرکت اور مقدس مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے جا رہا ہے جس کی رحمتیں، جس کی برکتیں اور جس کے متعلق اس کے مقام و مرتبے کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اپنے اقوال کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے مکمل طور پر وضاحت کے ساتھ بیان کیا. حاضرین، آج کی اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ جو بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے جا رہا ہے ہم اس کا استقبال کیسے کریں. ہم یہ دیکھیں کہ اس مہینے کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت جو بیان کی گئی ہے اس کا ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے اور ہمیں اس کی تیاری کیوں اور کیسے کرنی چاہیے. حاضرین، جب کبھی ہمارے گھروں میں کوئی مہمان آنے والے ہوں، کوئی گیسٹ آنے والے ہوں، کوئی رشتہ دار آنے والے ہوں تو ہمارے گھر میں جو تیاریاں ہوتی ہیں اس کی نوعیت اس بات پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ جو مہمان آ رہا ہے اس کی نوعیت کیا ہے. جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے، جتنی بڑی فضیلت اور جتنے بڑے عزت و اقدار کا وہ باعث ہوتا ہے، ہماری تیاریاں بھی اسی لیول کی ہوتی ہیں. تو یاد رکھیں، ہم جس مہمان کا تذکرہ کر رہے ہیں
یہ وہ مہمان ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک مہینے کا تذکرہ قرآن کریم میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے، اس مہینے کی فضیلت کا ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا، کیونکہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس ماہ مبارک میں نازل فرمایا۔ اسی لیے قرآن کی برکت کی وجہ سے اس ماہ مبارک کو وہ مقام حاصل ہے کہ تمام 11 مہینوں کو وہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا۔ تمام ایام میں سب سے افضل ایام یہ ہیں، تمام راتوں میں سب سے افضل راتیں یہ ہیں، اور جس رات میں قرآن کریم کو نازل کیا اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ جو رات ہے جس رات میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل فرمایا، یعنی یہ جو رات ہے یہ رات عزتوں والی رات ہے، یہ رات مرتبت والی رات ہے، یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی زیادہ مقام و مرتبے کے لائق ہے۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کیونکہ یہ جو رات ہے جس رات میں قرآن کو نازل کیا گیا وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اگر آپ اس ایک رات میں عبادت کر لیں تو ہمیں یہ تیاری کرنی ہے کہ وہ جو رات آنے والی ہے، اس رات جو مہینے میں آنے والی ہے، صرف 4 یا 5 یا 6 دنوں کے درمیان ہمارے پاس وہ مہینہ آنے والا ہے، ہم اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو اس لائق سمجھا ہے؟ کیا ہم اسی طریقے سے اس کی تیاری کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں جیسے اسلاف تیاری کرتے تھے؟ حضرت مولا بن فضل کے بارے میں آتا ہے، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ ان کے زمانے میں جو اسلاف ہوا کرتے تھے، بلکہ ان کا خود یہ عمل ہوا کرتا تھا کہ رمضان آنے سے تقریباً 6 مہینے پہلے سے وہ تیاری کیا کرتے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اللہم بلغنا رمضان، کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ بس یہ سال جو رمضان آنے والا ہے، اے اللہ، اے میرے پاک پروردگار مجھے اس مہینے تک پہنچا دے، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ اس کی موت کا کب وقت متعین کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے یہ جو مہینہ آنے والا ہے اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر اس کی عبادت کیجئے، اس کی تیاری کیجئے۔ پتہ نہیں کتنے ایسے افراد ہیں جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے اطراف میں، ہمارے آس پاس میں لاسٹ ایئر تھے، لاسٹ رمضان میں تھے، لیکن آج وہ ہماری صفوں میں نہیں ہے، آج وہ ہمارے علاقے میں نہیں ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم اگلے سال کا رمضان پا لیں گے؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ رمضان بھی ہم پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے؟ کیونکہ ابھی 4-5 دن جیسے باقی ہیں، کیا پتہ کہ ان 4-5 دنوں میں ہماری موت آ جائے اور ہم ان بد نصیبوں میں شمار ہو جائیں جنہیں رمضان نہ ملے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد نصیبی کی جب بات آئی تو یاد رکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے بڑا بدبخت، اس سے بڑا بد نصیب کوئی انسان نہیں ہے کہ جسے اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا کیا اور وہ اس کی قدر کرتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم سے نہ آزاد کرا لے، اپنے آپ کے گناہوں کی بخشش نہ کروا لے، اپنے مقام و مرتبے کو اللہ کے نزدیک بلند نہ کر لے۔ اس سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہے۔ یہ مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے، اور اگر ہم اس مہینے کے حوالے سے بات کریں تو یاد رکھیے یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے میں اس کو نیکیوں کا مہینہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اسلاف کہتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو اللہ کے رسول اپنی کمر کس لیا کرتے، اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر لیتے، صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے روز و شب کو گزارا کرتے تھے۔ آج ہمارا کیا معمول ہے؟ رمضان آتا ہے تو ہم اپنے بزنس پہ فوکس کرتے ہیں، کیا تیاریاں لانی ہے، کیا بیچنا ہے، کیا خریدنا ہے، کیسے کیسے پکوان ہمیں بنانے ہیں، اس کی منصوبہ بندیاں ہوتی ہیں۔ سحری میں ہمیں کیا پکانا ہے، افطار میں ہمیں کیا پکانا ہے، کس طریقے سے رمضان ہمیں گزارنے ہیں۔ ہم عبادتوں سے زیادہ کھانے پینے کے لیے ہم اپنے آپ کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ مہینہ کھانے پینے کا نہیں ہے، یہ مہینہ کھانے پینے کا نہیں ہے، یہ مہینہ شاپنگ کا نہیں ہے، یہ مہینہ خرید و فروخت کا نہیں ہے،
یہ مہینہ غالباً امام شافعی علیہ الرحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو وہ اپنے آپ کو وقف کرتے اور کہتے یہ تجارت کا مہینہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ تجارت کا مہینہ ہے. فرمایا اس میں نیکیوں کی تجارت ہوگی، وہ تجارت نہیں ہوگی جو ہم کیا کرتے ہیں. جتنی نیکیاں آپ خرید سکتے ہیں، جتنی نیکیاں آپ کما سکتے ہیں، آپ کو کمانا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام شیطانوں کو مقید کر دیتے ہیں، تمام شیطان قید کر لیے جاتے ہیں، اور اس مہینے کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں جنت میں داخلہ میرا اور آپ کا بہت آسان ہو جاتا ہے اگر ہم کوشش کریں، اگر ہم چاہیں. افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم چاہتے نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھ لیے، ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم جنتی ہیں. یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے. ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. نہیں، ہم اتنی آسانی سے جنت میں نہیں جائیں گے. مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم و کرم نازل ہوگا اسی وقت ہر انسان کو جنت میں داخلہ مل پائے گا. کسی صحابی نے سوال کیا اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب تک مجھ پر بھی اللہ کا فضل و کرم نہیں ہوگا اس وقت تک میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا. اور ہم کیا سمجھتے ہیں جنت ہمیں مل جائے گی، جہنم سے ہم یوں ہی آزاد ہو جائیں گے، یوں ہی ہمیں خلاصی مل جائے گی. نہیں حاضرین گرامی، یاد رکھیے یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. جو مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے یہ مہینہ دعاؤں کے قبولیت کا مہینہ ہے. ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ کہا کرتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو فرمایا فَإِنِّي قریب، میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کبھی وہ مجھ سے سوال کریں گے، جب کبھی وہ مجھ سے مغفرت مانگیں گے، جب کبھی وہ میرے سامنے آ کر اپنے آپ کو رگڑیں گے، اپنے آپ کی پیشانی کو رگڑیں گے، اپنے آپ کے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، مغفرت کی دعا طلب کریں گے، اللہ فرماتا ہے اجیب، میں دعوت دینے والا ہوں، میں ان کی دعا کو قبول کرنے والا ہوں، میں ان کا جواب دینے والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ڈائریکٹلی فرمایا ہے. ادھر ادھر ان کے در جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنا رو کر، کتنا گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اپنے آپ کی مغفرت مانگنی ہے، اپنے آپ کی تیاری کرنی ہے. حاضرین گرامی، اس مہینے کے استقبال کے لیے ایک اور سب سے اہم چیز یاد رکھیے جب کبھی بھی گزشتہ رمضان میں جو 30 روزے یا 29 روزے جتنے ہم نے گزارے ہیں وہ اگر ہم نے مکمل کر لیے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے. لیکن کسی سفر کی وجہ سے، کسی مرض کی وجہ سے، کسی اور شرعی عذر کی وجہ سے اگر ہمارے روزے چھوٹ گئے ہوں تو یاد رکھیے ابھی جتنے بھی ایام بچے ہوئے ہیں کوشش کیجئے اگلا رمضان آنے سے پہلے اپنے روزوں کی قضا ہو جائے. خصوصاً ہماری خواتین مائیں اور بہنیں یہاں تشریف فرما ہیں، ان کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے روزے چھوٹے ہوئے ہوں، کئی ساری ایسی خواتین کو ہم جانتے ہیں روزے چھوٹ جاتے ہیں لیکن اس کی مکمل طور پر قضا کرنے کے سلسلے میں کئی ساری خواتین غفلت کا شکار ہوتی ہیں، انہیں یاد نہیں رہتا. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ جان بوجھ کر ایک روزہ اگر فرض روزہ چھوڑ دیتے ہیں، زندگی بھر بھی اگر آپ روزہ رکھنے کی کوشش کریں تب بھی اس ایک روزے کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. شرعی عذر کی وجہ سے اگر گزشتہ رمضان کا کوئی روزہ چھوٹ گیا تھا یا ایک سے زائد روزے چھوٹ گئے تھے تو ابھی چند ایام بچے ہوئے ہیں. شریعت ہمیں یہ موقع دیتی ہے کہ ہم اس کی قضا کر سکتے ہیں. اگر آپ نے قضا کر لی ہے الحمدللہ، اگر ابھی بھی قضا کرنی باقی ہے تو ایام باقی ہیں. کوشش کریں کہ رمضان کے آغاز سے قبل ہمارے مکمل بقیہ روزے جو چھوٹے ہوئے تھے اس کی قضا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین. حاضرین گرامی، رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے اس مہینے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو نقطہ بیان فرمایا ہے اس کے اوپر اگر ہم غور کریں گے، اللہ تعالیٰ نے جب اس کی فرضیت کا تذکرہ کیا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اللہ نے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے.
جتنے بھی اہل ایمان تھے اللہ نے فرمایا تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے اس طریقے سے جس طریقے سے آپ سے قبل جو امتیں گزری ہیں، آپ سے قبل جو شریعتیں گزری ہیں، آپ سے قبل جو اقوام گزری ہیں، اللہ نے فرمایا ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ لیکن جو نقطہ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، یہ جو روزے میں اور آپ رکھ رہے ہیں یا رمضان کے مہینے میں ہم روزہ رکھنے والے ہیں، اللہ نے فرمایا اس کا ریزن کیا ہے، ہم روزہ رکھ کیوں رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ریزن قرآن میں بیان کیا کہ یہ جو مہینہ آنے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے ایمان میں کمی ہو جائے، میرے اور آپ کے ایمان میں کجی آ جائے۔ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، یہ مہینہ آپ کے تقوی کو مہمیز عطا کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ جب تم روزہ رکھو گے تو آپ کے تقوی میں اضافہ ہونا چاہیے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں، صبح سے شام تک بھوکے رہ رہے ہیں، مگر آپ کے تقوی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا تو سمجھیے آپ کے روزے کوئی معنی مطلب نہیں ہے۔ آپ اس طریقے کا روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، شریعت نے جو مطلوب ہے آپ روزہ رکھ نہیں رہے۔ شریعت نے بیان فرمایا روزہ ایسے رکھو کہ آپ کے تقوی میں اضافہ ہو، آپ متقی بن جائیں، آپ پرہیزگار بن جائیں۔ اور متقی اور پرہیزگار وہ انسان ہوتا ہے جو اپنی زندگی کا ہر پہلو، اپنی زندگی کا ہر معاملہ، اپنی زندگی کا ہر فیصلہ شریعت محمدیہ کے عین مطابق گزارتا ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ تنہائی میں ہوں، خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، لوگوں کے درمیان ہوں، مسجد میں ہوں، گھر میں ہوں، مارکیٹ میں ہوں، بازار میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، آپ کے دل میں صرف اور صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تقوی ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول کی مشہور حدیث بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الایمان یزید و ینقص، کہ انسان کا جو ایمان ہوتا ہے وہ انسان کا ایمان کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ والوں کی مجلس میں ہوتے ہیں، قرآن کی محفل میں ہوتے ہیں، احادیث کی مجلس میں ہوتے ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہم خطبات جمعہ میں ہوتے ہیں، کسی پروگرام میں درس میں ہوتے ہیں، وہاں پہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، جنت اور جہنم کی بات ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کا بھی معمول تھا، کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے دریافت کیا، اللہ کے رسول جب کبھی ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، جنت و جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہمارے ایمان میں تقویت آ جاتی ہے، دنیا سے بیزار کیا جاتی ہے۔ لیکن جب ہم اپنے اہل و عیال میں جاتے ہیں، اپنے گھر میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے گویا ہمارے ایمان میں کمی آ گئی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، یہ حقیقت ہے کہ ایمان میں گھٹوتی بھی ہوتی ہے، ایمان میں کٹوتی بھی ہوتی ہے اور اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اور اضافہ کرنے کی جو کوشش ہوتی ہے، یہ کوشش ایک بندہ مومن کا وتیرہ ہونا چاہیے۔ ہر وقت اس کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میرے ایمان میں اضافہ ہوتا رہے، اور ایمان میں اضافہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کی شریعت کے لیے اور احکام دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ زندگی کا ہر پہلو یاد رکھیے، یہ مہینہ ہمیں یہی درس دینے کے لیے آ رہا ہے کہ اگر آپ حقیقی معنوں میں متقی اور پرہیزگار بندے بننا چاہتے ہیں تو یہ مہینہ آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ اپنے ایمان کو مہمیز عطا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے ایمان میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے یہ مہینہ آپ کے لیے نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کا موسم آپ کے درمیان آ رہا ہے۔ میرے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا کرنی چاہیے، اے اللہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے اس مہینے تک ہمیں پہنچا دے۔ جب یہ مہینہ ہم تک پہنچ جائے تو اس مہینے کا حق کما حق ہو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یہ دعا ہر بندہ مومن کو کرنی چاہیے۔ جب ہم دعائیں کریں اور دعائیں ہماری قبول ہو جائیں تو پھر ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ حاضرین گرامی، یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مہینے آنے سے پہلے کئی سارے گھروں میں صاف صفائی ہوتی ہے، لوگ اپنے گھروں کو مکمل طور پر پاک صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عبادتوں کا مہینہ آ رہا ہے، لوگ الگ الگ قسم کی تیاریاں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں رمضان کی ایک تیاری یہ بھی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں،
اپنے دلوں میں کینہ، کپٹ، بغض، کسی کے بارے میں، کسی کے معاملات میں حسد، جلن، یہ رکھتے ہوئے اگر آپ اس مہینے میں داخل ہو جائیں گے اور اپنے دل میں کسی کے بارے میں حسد ہے، کسی کے بارے میں جلن ہے، کسی کے بارے میں کینہ ہے، کسی کے بارے میں کپٹ ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادتیں قبول ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پہلے اپنے دلوں کی آپ اصلاح کرو۔ اپنے گھروں کی صاف صفائی تو آپ کرتے رہیے گا، لیکن سب سے زیادہ کوشش ایک بندہ مومن کی یہ ہونی چاہیے کہ اس ماہ سے آنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لے، اپنے دل کو صاف کر لیں۔ اگر کسی بھائی سے ہماری بات چیت بند ہے، کوشش کریں کہ رمضان کے آنے سے پہلے اس سے بات کریں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا یحل لامرئ مسلم، کہ کسی بھی مسلمان بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چھوڑ دے، 3 دن سے زیادہ۔ اور ہمارا کیا رویہ ہے؟ کئی دن گزر جاتے ہیں، ہفتے، مہینے، سال گزر جاتے ہیں، اگر کسی بات پہ ہمارے بھائی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی مسلمان بھائی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، کئی مہینوں تک ہم ان سے بات نہیں کرتے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے اور اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے بھائی نے آپ کے ساتھ کتنا بھی غلط کیوں نہ کیا ہو، اس رمضان کے آنے سے پہلے اپنی اصلاح کریں، اپنے دل کو صاف کریں، اور آگے بڑھ کر اپنے معاملات کو اس سے استوار کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مہینہ ہمیں پیغام دیتا ہے، یہ مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کریم میں؟ فرمایا قد افلح من تزکا۔ کامیابی کے بارے میں ہم کوششیں کرتے ہیں، کامیابی کے سلسلے میں ہماری کوششیں ہوتی ہیں۔ ہر انسان کے نزدیک کامیابی کا ایک الگ نظریہ ہوتا ہے، ہر انسان کے نزدیک کامیابی کا ایک الگ ٹارگٹ، ایک الگ گول ہوتا ہے۔ جس کے پاس گھر نہیں ہے اس کا یہ ٹارگٹ ہے کہ میرا ذاتی مکان بن جائے تو میں کامیاب ہوں۔ کوئی انسان پڑھائی کر رہا ہے، اس کا یہ گول ہے کہ اگر میں فرسٹ پوزیشن پہ آ جاتا ہوں، فرسٹ رینک میری آتی ہے، میں کامیاب ہوں۔ اگر کوئی انسان کوئی ایگزامس لکھ رہا ہے، کوئی انسان کوئی انٹرویوز دے رہا ہے، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر فلاں نوکری، فلاں جاب مجھے مل جائے میں کامیاب ہوں۔ اگر کوئی انسان بزنس کر رہا ہے، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں فلاں اچیومنٹ تک پہنچ جاؤں تو میں کامیاب ہوں۔ لیکن یاد رکھیے اگر ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اگر ہم شریعت سے پوچھتے ہیں کہ کامیابی کیسے ملنے والی ہے، تو اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا۔ کامیاب وہ انسان ہوگا جو اپنا تزکیہ کرے، جو اپنے آپ کا جائزہ لے، جسے یہ احساس ہو کہ میں گنہگار ہوں، جسے یہ احساس ہو کہ میں خطا کار ہوں۔ جو انسان اس جذبے کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے سجدے کو ٹکائے کہ اے اللہ مجھ سے بڑا گنہگار شاید ہی کیوں ہو کوئی انسان ہوگا، میں گنہگار ہوں، تو ہی وہ ذات ہے جو مجھے معاف کر سکتی ہے، تو ہی وہ ذات ہے جو میرے گناہوں کو بخش سکتی ہے، اور تو ہی وہ ذات ہے جو مجھے اس دنیا میں بھی کامیاب کر سکتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کر سکتی ہے۔ جب اس جذبے کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، ہماری زندگی کدھر جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ۔ کئی مقامات پر اللہ نے فرمایا، اور اس کے لیے شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے قد افلح المؤمنون، اہل ایمان ہونا ضروری ہے۔ جو اہل ایمان ہوں گے اور اپنا تزکیہ کریں گے، اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ کامیابی چل کر ہمارے پاس آئے گی اگر ہم کوشش کریں گے، اگر ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو طریقے بتائے ہیں، جو تعلیمات بیان فرمائے ہیں، میری اور آپ کی زندگی اس راہ پر، اس ڈگر پر چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے، یہ کوشش ہر بندہ مومن کو ہونی چاہیے۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں گے، اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہی شروع ہو جاتا ہے ہمارے لغویات بڑھ جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لغویات انسان کے کم ہو جائیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ لوگ روزہ رکھ کر موبائل میں اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں، کوئی آیت وہ فارورڈ کر دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا کام کر رہے ہیں۔ نہیں،
اس مہینے میں امام مالک علیہ رحمہ کے بارے میں بتاؤں، ان کے درس حدیث کے حلقے لگا کرتے تھے۔ غور سے سنیے، میرے اور آپ کے لیے کیا نصیحت اس بات میں موجود ہے۔ امام مالک علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے درس حلقہ حدیث کے درس چلتے تھے، وہ لوگوں کو درس سناتے تھے، حدیث بڑھ کر فرماتے تھے، اس کے جو وہ استعارات ہیں، اس کے جو بھی بیانات ہیں، وہ تمام اپنے شاگردوں کو بیان کرتے تھے۔ لیکن ان کے شاگردوں نے لکھا ہے کہ جو ہی پتہ چلتا کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان شروع ہونے والا ہے، تو وہ حلقہ حدیث کو بند کر دیتے تھے، اللہ اکبر، اور کہتے تھے یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور اپنے آپ کو قرآن میں مکمل طور پر لگا دیتے اور کہتے تھے کہ اس مہینے میں صرف قرآن کی تعلیم ہوگی اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہوگی۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ اور آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھئے کہ آپ نے کتنی مرتبہ مکمل قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی؟ کتنے رمضان ہماری زندگی میں اب تک آ چکے ہیں، اور ان رمضان میں ہم نے کتنی مرتبہ قرآن کو پڑھا اور کتنی مرتبہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ الحمدللہ رمضان کا مہینہ آتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پڑھیں، لیکن میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا میرے بھائیوں، یہ عہد کر لیں، یہ عزم کر لیں کہ یہ جو مہینہ آنے والا ہے، اس سال کا جو رمضان آنے والا ہے، اس سال کے رمضان میں آپ قرآن کو نہ صرف پڑھیں بلکہ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ عہد کر لیں کہ میں صرف قرآن کی تلاوت نہیں کروں گا بلکہ قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں پوچھتا ہے، لوگوں سے سوال کرتا ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا قرآن کو سمجھتے نہیں ہو؟ آج ہمارے طبقات میں کئی سارے امت مسلمہ کے ایسے طبقات ہیں جن کو یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن آپ کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، قرآن کو آپ سمجھنے کی کوشش مت کیجیے۔ کئی سارے ایسے طبقے ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن آپ کی سمجھ میں نہیں ہے، ہر ایک کسی کی سمجھ میں نہیں آئے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ آپ سے بات کر رہا ہے میرے بھائیو، اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کی گفتگو ہے۔ اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی انہیں یہ خواہش ہوتی کہ اللہ ان سے بات کرے، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگ جاتے تھے، اللہ اکبر۔ اور جب کبھی ان کے دل میں یہ خواہش ہوتی کہ وہ اللہ سے بات کریں تو وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نماز میں بندہ اللہ سے بات کر رہا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث جبریل ہے اس میں جب عبادت کا اور احسان کا تذکرہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تو فرمایا احسان کیا ہے؟ تو فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ہماری عبادتیں ایسی ہونی چاہیے گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کی عبادتیں ایسی ہونی چاہیے گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں۔ فإن لم تکن تراہ، اگر آپ کا ایمان اس لیول تک نہیں پہنچ پایا، آپ اس چیز کو ازیوم نہیں کر پا رہے ہیں، آپ اس چیز کو محسوس نہیں کر پا رہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں، تو فرمایا اتنا تو ایک بندہ مومن کو احساس ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ایسی عبادتیں مطلوب ہیں، ایسی عبادتیں مقصود ہیں۔ اگر ہم عبادتیں کرنا چاہ رہے ہیں، ان عبادتوں کے مہینے میں ہم اپنے آپ کو داخل کرنا چاہ رہے ہیں، تو یاد رکھیے ہماری ہر عبادت اس جذبے کے ساتھ سرشار ہونی چاہیے کہ یہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ حاضرین، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے، کئی بڑی بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں جو افطار پارٹیز کے نام پہ رکھی جاتی ہیں، روزے داروں کو کھلانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ انہی پارٹیوں میں، جس محلے میں، جس گھر میں یہ پارٹیاں ہوتی ہیں، اسی محلے کے کئی ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جن کے گھر میں سحری کا کھانا میسر نہیں ہوتا، افطار کے لیے صحیح انتظام نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ بڑی بڑی دعوتیں کر رہے ہوں، اگر آپ بڑی بڑی افطار پارٹیز کر رہے ہوں، لیکن اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، اگر آپ کے پڑوسی کے گھر میں سحری کا مکمل انتظام موجود نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنی افطار پارٹی میں کتنے بڑے بڑے لوگوں کو بلائے، اللہ یہ نہیں پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ پوچھے گا کہ تمہارے محلے میں، تمہارے آس پڑوس میں، تمہارے علاقے میں فلاں بیوہ کا گھر تھا، فلاں یتیم کا گھر تھا، فلاں کمزور اور غریب مسکین فقیر کا گھر تھا، ان کے پاس افطاری کے لیے کھانا نہیں تھا، سحری کے لیے کھانا نہیں تھا، تم نے کیا کوشش کی؟ یہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔
اگر آپ بھی کوشش کر رہے ہوں کہ ہم افطار پارٹیز کریں، روزے داروں کی دعوت کریں، کوشش یہ کریں کہ پہلے اپنے محلے کے جو مستحق افراد ہیں ان کے گھروں میں کھانا پہنچائیں، ان کے سحری کا انتظام کریں، ان کی افطار کا انتظام کریں، اور ساتھ میں جتنے افطار روزے داروں کو آپ افطاری کروا سکتے ہیں کرانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے میرے بھائیوں۔ یہ جذبہ، یہ توثیق، یہ ہر بندہ مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ اگر ہماری عبادتیں ان تمام جذبات سے خالی ہیں، اگر ہماری عبادتیں صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہوں گی، ہم روزے داروں کی افطاری کی پارٹی اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں کہ فلاں نے اتنے آئٹمس کھلا دیے، افطاری میں یہ آئٹمس رکھے ہوئے تھے، اور وہ آپ کی تعریف کریں، اس مقصد کے لیے اگر آپ افطاری کرائیں گے، اس مقصد کے لیے اگر آپ روزے داروں کو کھلانے کی کوشش کریں گے، تو یاد رکھیے آپ کا پیسہ بھی بیکار ہے، آپ کی محنتیں بیکار ہیں، آپ کی کوششیں بیکار ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس انسان میں کوئی عبادت کرتے ہوئے ریاکاری کا جذبہ آ جائے، لوگوں کو دکھانے کا جذبہ آ جائے کہ لوگ دیکھیں اور لوگ تعریف کریں، تو اس کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسی ریاستوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم لوگوں میں دکھاوا کریں۔ یہ جذبات عموماً پہلے دن سے ہی، رمضان کے پہلے روزے سے شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیے، جو بھی آپ کام کریں اپنے دل کو صاف رکھتے ہوئے، اپنے دل کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اس نیت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میں اس ایک بندے کو بھی اگر کھلا رہا ہوں تو صرف اس نیت سے کھلا رہا ہوں کہ تو راضی ہو جائے۔ یہ اگر ہماری نیت ہوگی اور اس نیت کے ذریعے سے ہم اگر لوگوں کو کھانا کھلائیں گے تو وہی عبادتیں ہماری قابل قبول ہو جائیں گی۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جب ہم روزے رکھتے ہیں تو روزوں میں عموماً نوجوانوں کا یہ معمول ہوتا ہے، خواتین کا یہ معمول ہوتا ہے کہ سحری کرنے کے بعد سو جاتے ہیں اور پھر شام میں 2 بجے 3 بجے 4 بجے اٹھتے ہیں۔ کئی لوگ تو ظہر کی نماز وقت پہ نہیں پڑھ پاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر اس اسٹائل کا اگر آپ روزہ رکھ رہے ہوں تو اس کو روزہ نہیں کہتے ہیں۔ آپ رات بھر جاگیں، اپنی دکان چلائیں، آس پاس میں چبوتروں پر بیٹھیں، گھومیں پھریں اور انجوائے کریں، کھائیں پییں، جو کرنا ہے کریں، اور سحری کر کے بعض لوگ تو بغیر فجر کے سو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! سحری کر کے سو جاتے ہیں اور شام میں 4-5 بجے اٹھتے ہیں اور پھر اس کے لیے افطار کی تیاری کرتے ہیں۔ یہ مسلمان کا روزہ نہیں ہے، یہ وہ روزہ نہیں ہے جو شریعت میں مقصود ہے، یہ وہ روزہ نہیں ہے جو شریعت میں مطلوب ہے۔ روزہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس مہینے کو، ایک ایک دن کو، ایک ایک منٹ کو آپ غنیمت سمجھیں اور کوشش کریں کہ مجھے تھوڑی سی فرصت ملے اور میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو موجود رکھوں، اللہ کی بارگاہ میں میں اپنے آپ کی حاضری لگاؤں۔ یہ بندہ مومن کی کوشش ہونی چاہیے۔ فجر کی نماز پڑھیے، سحری کرنے کے بعد فجر کی نماز پڑھیے، اس کے بعد تلاوت قرآن کیجیے، قرآن کو پڑھیے۔ سب سے بہترین وقت ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد کا۔ قرآن کو پڑھیے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیے۔ اگر آپ کو تفسیر اویلیبل نہیں ہے، الحمدللہ کئی سارے ایسے مساجد ہیں، کئی سارے ایسے سینٹرز ہیں جہاں پر الحمدللہ قرآن کی تفاسیر موجود ہیں، کوشش کیجیے کہ حاصل کریں۔ اگر آپ کو ہارڈ کاپی نہیں مل رہی ہے، سافٹ کاپیز لیجیے۔ اگر آپ کو نہیں مل رہا ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کرا سکتا ہوں، جس زبان میں آپ کو چاہیے اس زبان میں آپ کو مل سکتی ہے۔ کوشش کیجیے کہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اور یہ عہد کریں کہ یہ جو مہینہ آئے گا، یہ جو رمضان آئے گا، انشاءاللہ ہم مکمل قرآن ختم کریں گے اور تفسیر کے ساتھ ختم کریں گے انشاءاللہ عہد کریں، کوشش کریں۔ آپ کو بہت ساری مصروفیات ہوں گی، میں جانتا ہوں، گھر والے ہوں گے، بیوی بچوں والے ہوں گے، کاروبار والے ہوں گے، جاب کرنے والے ہوں گے، اسٹوڈنٹس ہوں گے، پڑھائی کرنے والے ہوں گے، لیکن اگر آپ عہد کریں گے، اگر آپ نیت کریں گے تو آپ کی نیتوں کو پوری کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ارادہ کرنا بندے کے ہاتھ میں ہے، اس کو انجام تک پہنچانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ صرف آپ کو عہد کرنا ہے، نیت کرنی ہے، اور نیت کرنے کے ساتھ کوشش بھی ہونی چاہیے۔ ایسے نہیں ہے کہ بس ہم نیت کر لیے اور بیٹھ گئے، نہیں، نیت کے ساتھ ساتھ کوشش کیجئے۔ راستے پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے راستے بھی پیدا کرے گا، اور آپ کے لیے جہاں تک ہو سکے، میں تو کہتا ہوں کہ جو علماء کرام آپ کے علاقے میں موجود ہیں ان سے رابطہ کیجئے، کسی عالم دین کی نگرانی میں قرآن کریم کو منظم طریقے سے پڑھنے کی کوشش کیجئے۔
ایک ایک آیت کو پڑھیے، اس کی ترجمے کو پڑھیے، اور ترجمے کے بعد تفسیر کو بھی پڑھیے۔ دو ٹائپ ہوتے ہیں قرآن کریم میں، یاد رکھیے۔ ایک تو ہوتا ہے براہ راست لفظی ترجمہ ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو رحم کرنے والا ہے، رحمان الرحیم ہے، یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ لیکن جب آپ اس کی تفسیر میں جائیں گے تو یاد رکھیے صرف سورہ فاتحہ کے اوپر مکمل تفسیر کی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ الحمد سے کیا مراد ہے، رب سے کیا مراد ہے، العالمین سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتا ہے۔ جو اسلاف کرام گزرے ہیں، جو مفسرین قرآن گزرے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں، انہوں نے کئی ساری تفصیلات اس میں بیان کی ہیں، حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، اور ایک ایک لفظ پر کئی صفحے موجود ہیں۔ صرف لفظ پر کہہ رہا ہوں میں، ایک ایک لفظ پر کئی صفحات موجود ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ قرآن کا مطلب یہی ہے نا کہ قرآن، میں نے کہا اللہ کا کلام ہے، اللہ کی گفتگو، اللہ کے الفاظ ہیں۔ تو جب آپ دیکھیں گے آپ کو پتہ اس وقت چلے گا، آپ کو یہ معلوم ہو کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے۔ صرف ترجمہ کرنے سے آپ کے بات سمجھ میں آئی، ٹھیک، تفسیر پڑھیے، کئی سارے پس منظر معلوم ہوں گے، اس کے اوراق کیا ہیں، اس میں کیا اصول بیان کیے گئے، وہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور مفسرین نے اس کی توضیح میں، اس کی تفسیر میں بیان کیے ہیں۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیے، جب ہم قرآن کو پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، صرف اس نیت سے مت پڑھیں کہ ہمیں پڑھنا ہے، اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں اس کو مجھے اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ یہ نیت ایک بندہ مومن کی ہونی چاہیے۔ اسلاف کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قرآن کریم کو سنتے تھے تو کوشش کرتے تھے کہ دوسری آیت یاد کرنے سے پہلے جو آیت وہ پڑھ چکے ہیں اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں، اس پر عمل کر لیں۔ اگر ہم قرآن کو بس ایسے پڑھ رہے ہیں کہ اس پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم سے بس برائے نام پڑھ رہے ہیں، یا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اس کے ساتھ شامل ہو گئے، یا بس پڑھنا ہے اس لیے پڑھ رہے ہیں، تو یاد رکھیے ایسا پڑھنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس نیت کے ساتھ پڑھیے۔ اور میں نے شروع میں بھی کہا نا، نیت انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ جب آپ عمل کرنے کی نیت سے پڑھیں گے تو عمل کرنے کے لیے بھی جو مشکلات آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ وہ مشکلات بھی آپ کے آسان کر دے گا۔ بس وہ نیت ہونی چاہیے، وہ جذبہ ہونا چاہیے، اور یہ جذبہ اسی وقت آتا ہے جب ایک بندہ مومن اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ گزارنے کا عہد کر لیتا ہے۔ اور جو ماہ مقدس ماہ رمضان آ رہا ہے، یاد رکھیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کروں گا، کئی ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن اپنی گفتگو کو بس انہی الفاظ پہ میں ختم کروں گا کہ یاد رکھیے اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھیں۔ بس آخری رمضان سمجھ کر جتنی عبادتیں آپ کر سکتے ہو، یاد رکھیے واللہ میں کہہ رہا ہوں آپ کی زندگی کا آپ کو بھروسہ نہیں، میری زندگی کا مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ یہ مت سمجھے کہ میری زندگی میں دوسرا رمضان آئے گا ہم اس وقت عبادت کر لیں گے، اب تجارت کر لیں گے، نہیں۔ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک دن کو آخری دن سمجھیں، پتہ نہیں کب ایسا وقت آ جائے ہماری آنکھیں بند ہو جائے اور ہمیں لوگ قبرستان میں لے جا کے دفن کر دیں، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور اسے ایک مہینے میں اگر آپ عبادت کر لیں تو تقریباً 83 سال عبادت کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے صرف ایک رات کی عبادت سے۔ غالباً امام شافعی علیہ الرحمہ کا قول ہے، وہ بات میں قول کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو طاق راتوں میں لیلۃ القدر کا جو تذکرہ بیان فرمایا ہے، کہہ رہے ہیں اس کا وہ مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ کہتا کہ سال کے 365 راتیں آپ کو لیلۃ القدر کی تلاش میں گزارنی ہیں تب بھی وہ کم تھیں، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے کہا وہ ایک مخصوص مہینے میں آ رہی ہیں اور اس مخصوص مہینے کے آخری عشرے میں آ رہی ہیں اور آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں آ رہی ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور ہماری زندگی کتنی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، اور اللہ فرمائے ایک رات کی عبادت کرو اور 83 سال 83 ایئرس کی عبادت کرنے کا ثواب آپ کو صرف ایک رات میں مل رہا ہے۔ اور اپنی زندگی میں 40 یا 50 راتیں آپ کو مل جائیں تو کیلکولیشن کرتے رہ جائیے کتنے سال تک آپ کو عبادت کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو حاضرین، اللہ تعالیٰ سے ہم مل کر دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین یہ جو مقدس اور بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے جا رہا ہے، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو اس مہینے تک پہنچا دے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب مہینہ ہم تک پہنچ جائے، اے اللہ اس کا حق
کما حق ہو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ماہ مقدس میں قرآن کریم کو، تیرے کلام پاک کو مکمل طور پر پڑھنے اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کے اللہ ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ بھی ہم عبادتیں کریں اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس تیری رضا اور تیری رضامندی کے لیے کرنے کے ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ تعالی اعلی وأولی وازواج واموات واکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ صف درست فرما لیں۔